بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اسماء عدد کا سبق چل رہا ہے۔ اسماء عدد کا طریقہ استعمال ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے آگے ہم جانیں گے معدود کا اعراب کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر عدد کا معدود آتا ہے تو معدود کا اعراب کیا ہوگا۔ وَعَلَم کے ذریعے سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسے بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، وَعَلَم أَنَّ الْوَاحِدَ وَالْإِثْنَيْنِ لَا مُمَيَّزَ لَهُمَا لِأَنَّ لَفْظَ الْمُمَيِّزِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْعَدَدِ فِيهِمَا تَقُولُ عِنْدِي رَجُلٌ وَرَجُلَانِ۔ جان لیجئے کہ ایک اور دو ان کا کوئی ممیز نہیں ہوتا، لأن لفظ الممیز یغنی عن ذکر العدد فیہما، اس لیے کہ لفظ ممیز ان میں عدد کے ذکر کرنے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس ایک لائن اور ایک سطر کی عبارت میں یہ قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک اور دو کے لیے ممیز نہیں آتا ہے، یعنی اس کو صرف تمیز اور معدود ہی سے کام چل جاتا ہے، عدد لانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس لیے کہ عدد اور معدود اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ معدود کا عدد معلوم ہو جائے، لیکن ایک اور دو میں چونکہ معدود ہی سے عدد کا پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یوں کہنا عندی رجل، میرے پاس ایک آدمی ہے، تو اب رجل کہنے سے عدد کا اندازہ ہو گیا، اور رجلانی تسنیہ کہنے سے دو لوگوں کا اندازہ ہو گیا، دو۔ تو اب یہاں مقدار بیان، چونکہ خود مقدار کا اندازہ ہو گیا ہے، افراد پر دلالت کرنے کے لیے خود معدود یا خود تمیز سے عدد کا پتہ چل گیا، مقدار کا پتہ چل گیا، تو اب یہاں عدد لانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ تو ایک اور دو میں معدود ہی سے مقدار کا اندازہ ہو جاتا ہے، افراد پر دلالت کرنے کے لیے عدد لانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو ایک اور دو میں جو تمیز ہوتی ہے یا معدود ہوتی ہے وہ عدد کو ذکر کرنے سے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی عدد لانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وَأَمَّا سَائِرُ الْأَعْدَادِ فَلَا بُدَّ لَهَا مِن مُمَيِّزٍ فَتَقُولُ مُمَيِّزُ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ مَخْفُوضٌ مَجْمُوعٌ تقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة إلا إذا كان المميز لفظ المئة فحينئذ يكون مخفوضا مفردا تقول 300 و900 والقياس 300 أو 100۔ وَأَمَّا سَائِرُ الْأَعْدَادِ فَلَا بُدَّ لَهَا مِن مُمَيِّزٍ، اور بہرحال تمام عدد کے لیے تمیز کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال تمام عدد کے لیے تمیز کا ہونا ضروری ہے۔ فَتَقُولُ، آپ کہیں گے مُمَيِّزُ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ مَخْفُوضٌ مَجْمُوعٌ، 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز، 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز جمع مجرور ہوگی، 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز جمع مجرور ہوگی۔ سب سے پہلا قاعدہ یہی ہے، یہ قاعدہ آپ سمجھ لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک اور دو میں ممیز اور تمیز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر معدود ہی سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن 3 سے لے کر 10 تک ممیز ہوگا اور تمیز ہوگی۔ تو اب تمیز کیسی ہوگی؟ تو سب سے پہلے بیان کر رہے، پہلا قاعدہ یہی ہے، ممیز الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع، 3 سے لے کر 10 تک کے عدد کا معدود یا 3 سے لے کر 10 تک کے ممیز کی تمیز جمع مجرور ہوگی۔ ایک تو جمع ہوگی اور دوسرے مجرور ہوگی۔ مجموع کے معنی جمع اور مخفوض کے معنی مجرور۔ جیسے یوں کہنا ثلاثة رجال، ثلاثة رجال، تو اب رجال جمع ہے اور مجرور ہے، ثلاثة رجال، ثلاث نسوة۔
پہلا قاعدہ تو عدد معدود کے تذکیر و تانیث کا کیا ہوگا وہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو عدد معدود خلاف قیاس ہوں گے، اس لیے کہ رجال المذکر ہے تو عدد مؤنث آ رہی. اور دوسرا تمیز کا قاعدہ ہے، تو تمیز کا قاعدہ یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کے تمیز جمع مجرور ہوگی. الا اذا كان المميز لفظ المیاں، مگر یہ کہ جب تمیز لفظ میاں ہو، لفظ میاں اگر تمیز بن رہی ہو، فحینئذ یکون مخفوضا مفردا، تو اس وقت وہ تمیز مفرد مجرور ہوگی، جمع مجرور نہیں ہوگی. تقول آپ کہیں گے 300 300 و 900 900. دیکھو 300 لفظ مذکر استعمال ہو رہا ہے اور 100 مؤنث، یہ قاعدہ پہلے پڑھ چکے تذکیر و تانیث کا. لیکن اب یہاں چکے 100 تمیز ہے تو یہ جمع ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا 3 رجال، رجال جمع ہے، 3 نسوۃ یہ بھی جمع ہے. 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز جمع ہوتی ہے تو 300 ہونا چاہیے تھا، لیکن 300 نہیں ہوتا ہے، 300 مفرد ہی ہوگی اور مجرور ہوگی. و900 900. والقیاس، حالانکہ قاعدے کے مطابق 300 ہونا چاہیے اور 100 ہونا چاہیے، اس لیے کہ 3 سے لے کر 10 تک کے عدد کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے، لیکن جمع مجرور نہیں ہوگی، مفرد مجرور ہوگی. تو یہ پہلا قاعدہ ہمارا تمیز کا کہ 3 سے لے کر 10 تک کے عدد کی تمیز جمع مجرور ہوگی سوائے لفظ میاں کے، اگر لفظ میاں ہو تو مفرد مجرور ہوگی. وممیز 11 إلى 99 منصوب مفرد، اور 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز، 11 سے لے کر کے 99 تک عدد کی تمیز مفرد منصوب ہوگی. 11 سے لے کر 99 تک کے عدد کی تمیز مفرد منصوب ہوگی، اس لیے کہ مفرد ہی اصل ہے. تقول آپ کہیں گے 11 رجلا، 11 رجلا 11 آدمی، و11 امرأة 11 عورتیں، و99 رجلا 99 آدمی، و99 امرأة 99 عورتیں. اب یہاں ہمیں تذکیر و تانیث کا قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ مثال میں ہمیں تطبیق دینا ہے قاعدے کی، اس لیے دونوں طرح ہم دیکھیں گے. 11 رجلا میں 11 رجلا 11 کے جو قواعد ہم پڑھ چکے ہیں کہ عدد معدود مطابق قیاس ہوں گے، اور دوسرا کہ 11 سے لے کر 99 تک کے عدد کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، تو رجلا مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے، امرأة مفرد منصوب ہے، رجلا مفرد منصوب ہے، امرأة مفرد منصوب ہے. ومميز 100 و1000 وتثنيتهما وجمع الألف مخفوض مفرد. ومميز 100 و1000 وتثنيتهما وجمع الألف مخفوض مفرد. 100 کی تمیز اور 1000 کی تمیز اور ان دونوں کے تثنیہ کی تمیز اور 1000 کی جمع اور 1000 کی جمع کی تمیز مفرد مجرور ہوگی. دوبارہ ترجمہ بھی سنیے اور ہر لفظ پر توجہ دیجیے. سب سے پہلے وہ ممیز 100 100 کی تمیز یعنی 100 کی تمیز، 1000 کی تمیز، 100 اور 1000 کے تثنیہ کی تمیز، 100 اور 1000 کے تثنیہ کی تمیز یعنی 100 اور 1000 کی تمیز، وجمع الالف اور 1000 کی جمع کی تمیز یعنی آلاف کی تمیز مفرد مجرور ہوگی. 100 1000 200 1000 آلاف کی تمیز مفرد مجرور ہوگی. تقول آپ کہیں گے 100 رجل، رجل آپ دیکھیے رجل مفرد ہے اور مجرور ہے، و100 امرأة مفرد مجرور ہے، و1000 رجل 1000 مرد، و1000 امرأة 1000 عورتیں، تو 1000 کی تمیز بھی مفرد مجرور ہوگی. و100 رجل و100 امرأة 200 مرد 200 عورتیں، وتثنیتهما و1000 رجل و1000 امرأة. یہ اصل میں 100 اصل میں تھا 100 لیکن اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. اسی طرح 1000 رجل تو یہاں سے بھی نون تثنیہ کا گر گیا، و1000 امرأة یہاں سے بھی نون گر گیا.
وثلاثۃ آلاف رجل، وثلاثۃ آلاف رجل. اب آلاف کی تمیز ہے تو وہ بھی یہاں ہم نے پڑھا وجمع الالف، الف کی جمع کی تمیز بھی مفرد مجرور ہوتی ہے. تو ثلاثۃ آلاف رجل 3000 مرد، وثلاث آلاف امرأۃ 3000 عورتیں. وقیس علی ھذا، اور اسی پر آپ قیاس کر لیجیے. تو آج کا ہمارا یہ مکمل سبق تمیز کے متعلق تھا. اس کے متعلق آپ سوالات دیکھ لیجئے کہ 1 اور 2 کی تمیز نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اس کے تمیز کے اور عدد معدود ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن بقیہ سارے عدد کی تمیز آتی ہے. تو پہلا سوال ہمارا رہے گا 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز کا کیا قاعدہ ہے. دوسرا سوال ہے 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز کا کیا قاعدہ ہے. اور آخری سوال ہے 100 الف 200 الفانی اور آلاف کی تمیز کا کیا قاعدہ ہے. ہم نے جو سبق آج پڑھا ہے اور گزشتہ کل جو ہمارا عدد کا سبق ہوا تھا، چونکہ اسماء عدد کے متعلق سبق ہے، اس کے قواعد بھی زیادہ ہے اور مثالیں کتاب میں 1-2 ہی ہے. تو ایک تو مثالیں زیادہ، جتنی مثالیں ہمارے سامنے ہوگی اتنا ہمارے سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو ایک کتاب ہے مختار النحو، اس کی مدد سے ہم یہ سبق اور آسانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی اسکرین پر یہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیے اسماء اعداد کی تمیز یہ 3 طرح آتی ہے. آج کا ہمارا جو سبق ہوا تھا جمع مجرور، مفرد منصوب اور مفرد مجرور. جمع مجرور یہ 3 سے 10 تک اسماء اعداد کی آتی ہے. مفرد منصوب یہ 11 سے 99 تک آتی ہے. مفرد مجرور یہ 100 اور الف کی آتی ہے. واحد اور اثنان جب اکیلے ہو تو ان کے ساتھ تمیز نہیں آتی، کیونکہ ان میں تمیز کا معنی موجود ہوتا ہے. اصولی عدد 12 ہے، واحد سے 10 تک 100 اور الف ان کو ترکیب دینے سے باقی گنتی بنائی جاتی ہے. اس میں عدد ذاتی کا استعمال کے اعتبار سے اس کی 5 صورتیں ہیں. مفرد واحد سے 10 تک، مرکب 11 سے 19 تک، عقود داہیہ 20 سے 90 تک، معطوف 21 سے 99 تک، اور 100 اور الف. مفرد کا استعمال کس طرح ہوگا یہ پوری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہے. طالب واحد، طالبۃ واحدۃ، طالبان اثنان، طالبتان اثنتان اور ثنتان. 2 طرح استعمال ہوتا ہے. یہ مکمل آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. مئۃ طالب، مئۃ طالبۃ 100 کا استعمال. الف طالب 1000، الف طالبۃ 1000 طالبہ. عشرۃ آلاف طالب 10,000 طالب، 10,000 طالبہ. 100 الف طالب 1,00,000 طالب، 1,00,000 طالبہ. اس طرح یہ مکمل 1,00,000 2,00,000 اور 10,00,000 کے لیے ملین طالب، 10 کروڑ کے لیے بلین طالب، 1 ارب کے لیے ملیار طالب. اس کے بعد ہم نے جو آج سبق پڑھا اس میں عدد وصفی کا سبق ہم نے نہیں پڑھا، لیکن وہ بھی یہاں پر دیکھ لیجئے. اگر 1 2 3 کہنا ہو تو وہی عدد ہے واحد اثنان، لیکن اگر پہلا دوسرا تیسرا کہنا ہو تو اس کے لیے الاول والثانی الثالث والرابع والخامس السادس السابع الثامن التاسع اور العاشر آتا ہے. یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. پہلا کہنا ہو تو الدرس الواحد نہیں کہیں گے، الدرس الاول پہلا سبق، اور پہلا درجہ کہنا ہو تو الدرجۃ الاولی. اس طرح گیارہواں سبق، 11واں درجہ. یہ کسی چیز کا جب حصہ بتلانا ہو تو اس کا وزن فعل کے وزن پر آتا ہے. یعنی نصف، آدھا، اس کے بعد جو
حصہ کہنا ہو 10 تک کے تو اس کے لیے یعنی 10واں حصہ، 8واں حصہ، 9واں حصہ تو فعلن کے وزن پر آئے گا، لیکن نصفن کے علاوہ، جیسے ثلثن تیسرا حصہ، ربعن چوتھا حصہ، خمسن پانچواں حصہ، سدسن چھٹا حصہ، سبعن ساتواں حصہ، ثمنن آٹھواں حصہ، تسعن نواں حصہ، عشرن 10واں حصہ۔ اس کے بعد اس میں عدد کے ساتھ لفظ جزء استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جزء من 11 11واں کا ایک جز، جزء من 12 12 کا ایک جز، اس طرح۔ یہ قاعدہ بھی آپ کو جب بتلایا گیا تھا، دوبارہ اس کو سن لیجئے۔ جب عشرن کی تمیز مذکر ہو تو اس کی شین مفتوح، اور جب تمیز مؤنث ہو تو شین ساکن ہوتا ہے۔ اس میں عموماً التباس ہو جاتا ہے۔ عشرن اگر مذکر ہو تو اس کو عشرن کہا جاتا ہے، اور عشرۃ مؤنث ہو، جیسے سبق میں بھی سبقت لسانی ہو گئی، جس کی وجہ سے عشرن کی تمیز کو دیکھا جائے گا، عشرن اور عشرۃ کی تمیز کو دیکھا جائے گا۔ تو جب عشرن کی تمیز مذکر ہو تو شین مفتوح، جب تمیز مؤنث ہو تو شین ساکن ہوتا ہے۔ اس کو آپ خاص طور سے نوٹ کر لیں۔ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔